أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ پھر ایک بار رجب کی اس مہینے میں کچھ باتیں ماہ رجب کو لے کر ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 30/6 میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے ہی اس مہینوں کی سال کے 12 مہینوں کی تعداد رکھی ہے۔ اس سال کے 12 مہینے میں 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کفر سے، دوسرے معاصی سے اور ایسی چیزوں سے جس کا بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے گناہ ہے، معصیت ہے، ایسی تمام چیزیں ہیں، تو ویسے عام طور سے ہمیشہ اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ خاص کر ان 4 مہینوں میں ان سے اجتناب اور پرہیز سب سے اہم بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں صاف طور سے بتا دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اور اسی طرح رجب کا معنی تعظیم کے ہوتا ہے، اور عرب کے لوگ اس مہینے کی کافی تعظیم کرتے تھے، اور خاص کر اس مہینے میں بتوں کے نام پر جانور کی چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، جس کو عطیرہ کہا جاتا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اسلام کے آنے کے بعد ان چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ جہاں تک اس مہینے میں نفل روزے اور قیام جیسے صلاۃ الرغائب ہیں، اسراء اور معراج اور شب معراج کے نام سے جو جاگا جاتا ہے، ساری رات شب گزاری کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جس کی کوئی صحیح سند سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اور جتنی بھی روایتیں اس معاملے میں ہیں وہ ساری کی ساری من گھڑت ہیں یا ضعیف ہیں۔ نہ تو اس مہینے میں کوئی خاص عبادتیں ہیں جو چاہے وہ نوافل کے نام سے ہوں یا قیام کے نام سے ہوں، کسی طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ ویسے اس مہینے میں خاص کر اگر کوئی شخص جیسے دوسرے مہینوں میں کرتا ہے، پیر اور جمعرات کے روزے ہیں اور ایام 20 چاند کے 13، 14، 15 کے روزے ہیں، جیسے دوسرے مہینوں میں اس کی پابندی سے آدمی رہتا ہے، اہتمام کرتا ہے، ویسے اس مہینے میں بھی اہتمام کرے گا۔ جسے امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ماہ رجب کے قیام اور صیام کے فضائل میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ دین میں اتباع کا لحاظ رکھیں اور دین میں انہی چیزوں کو بجا لائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کیا ہے یا قرآن و حدیث میں جن باتوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور بات جو اس مہینے میں خاص طور پر ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ رجب کے کنڈوں کی بات ہے کہ وہ خاص کر اس ملک میں 1906 کا زمانہ تھا جب یہ رسم بطور بدعت شروع ہوئی، رسم کا آغاز ہوا۔ لوگوں نے الگ الگ نام سے، 2 ناموں سے الگ الگ یہ لکھی ہے۔ بعد نے لکھا کہ خورشید احمد مینائی یا دوسرے جمیل احمد، انہوں نے ایک منظوم شکل میں ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا داستان عجیب۔ واقعی وہ داستان عجیب ہی ہے۔ اس میں ایسے ایک من گھڑت قصے کو ذکر کیا جو ایک لکڑہارے کا تھا، اور وہ اس پورے واقعے کو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ رجب کے اس مہینے میں خاص کر 20 پر 2 رجب کو اگر کوئی نئے
کونڈے خریدتا ہے اور اس میں شیرینی بناتا ہے اور اس پر میرے نام کی نیاز نکالتا ہے تو بہت ساری اس کی خواہشیں اور دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی. اگر پوری نہ ہوں تو پھر کل قیامت کے دن میرا دامن ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا. تو ایک طرح کا من گھڑت قصہ بنایا گیا اور لوگ اسی من گھڑت قصے کو پڑھ کر جب بھی رجب کا مہینہ آتا ہے 22 رجب کو 20 پر 2 رجب کو اس کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں. آپ اپنے معاشرے میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، گرچہ کہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے انجانی ہیں، لیکن جو لوگ معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کا التزام کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو بطور بدعتیں ہمارے پاس رائج ہیں اور لوگ اس کا پوری التزام کے ساتھ اس کی پابندی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے.